من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ شخص پاک ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے میں جہاں بے شمار اور فضیلتیں ہیں، وہاں پر ایک خصوصی اعمال کی طرف توجہ دی جاتی ہے جس کو ایک صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کو صدقہ فطرہ کہتے ہیں، اور دوسرے میں زکوٰۃ پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، زکوٰۃ لفظ زکی سے آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں صفائی کے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ جب کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو دھونے سے، یہ زکوٰۃ یہ ایک میل کے مانند ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، زکوٰۃ ایک میل کے مانند ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کپڑا گندا ہو گیا ہے تو آپ اس کو صاف کریں گے تو وہ کپڑا آپ کا صاف اور شفاف ہو جائے گا، وہ میل باہر نکل جائے گا۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ جو ہے، جو آپ کی آمدنی میں سے خرچ کرنے کے بعد، قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو آپ کے بچت بیلنس ہے، بچت اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے، چاہے مالی تجارات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سونے چاندی کے اعتبار سے ہو، ان تمام چیزوں کو ملا کر کے صاحب نصاب تک اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض بنتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن ہوگا، محشر کا میدان قائم ہوں گے، لوگ نفس کے عالم میں ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے اس فلم میں، محشر کے میدان میں، کہ ایک اژدہا جو ہے جہنم سے نکلے گا، جس کی آنکھوں سے آگ پھینک رہی ہوگی، جن کی دانت جو ہے لوہے کی دانت سے بھی زیادہ اس کے دانت مضبوط ہوں گے۔ کسی انسان کے اتنے مضبوط دانت ہوتے ہیں، اور دانت سے لوہا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دانت کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے، دانت کو توڑ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس اژدہے کی دانت کتنے مضبوط ہوں گے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس اژدہے کے دانت جو ہوں گے وہ لوہے کے مانند مضبوط ہوں گے، سخت ہوں گے، اور وہ اژدہا جب جہنم سے باہر نکلے گا اور لوگ نفس کے عالم میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے اس کو دیکھ کر کے۔ وہ اژدہا کی آنکھوں سے آگ پھینک رہی ہوگی، وہ آواز لگائیں گے، کہاں ہے وہ انسان جو زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتا تھا؟ اس انسان کو قریب کیا جائے گا، وہ بولیں گے، اژدہا لاؤ اپنے دائیں ہاتھ کو لاؤ۔ جب وہ صاحب ایمان دائیں ہاتھ کو پیش کرے گا تو اژدہا اس صاحب ایمان کی دائیں ہاتھ کو چبائے گا، اور چبائے گا اس طرح سے وہ چیخ اور پکارے گا۔ جب وہ اژدہا اس کے ہاتھوں کو چبائے گا، اس طرح وہ انسان چنگھاڑے گا، آواز نکالے گا۔ اس آواز اس بھیانک اور دردناک ہوگی۔ یہ حشر کے میدان اتنا بڑا مجمع ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان تمام لوگوں کا مجمع ہوگا کہ اس آواز سے ہر انسان دہل جائیں گے، ڈر جائیں گے اور کانپنے لگیں گے۔ ہے یہ کیسی آواز ہے؟ جب دائیں ہاتھ کو چبا کر ختم کر دے گا، پھر بائیں ہاتھ کو کہے گا لاؤ، پھر بائیں ہاتھ کو چبائے گا، جب بائیں ہاتھ کو چبا کر کے مکمل کرے گا، پھر دائیں ہاتھ جیسا تھا ویسا ہو جائے گا، اور پھر دائیں ہاتھ کو چبائے گا، پھر بائیں ہاتھ کو چبائے گا۔ یہ انسان چیختا جائے گا، دہڑتا جائے گا۔ انسان، لوگ اس کی آواز کو سن کر گھبرا کر کہیں گے، یہ کون انسان ہے جس کو اس طرح کے عذاب ہو رہا ہے بھری مجمع میں؟ تو اس وقت جواب ملے گا، یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر اپنے مالوں کو، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو 2.5% ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، یہ وہ انسان ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ آواز آئے گی اس کے بعد وہ گنہگار انسان جو دنیا کے اندر اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ اژدہا سے پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے میرے اوپر مسلط کیا گیا ہے؟ تو وہ اژدہا کہے گا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارے مال اور دولت ہوں، جو تم اپنے پیار اور محبت کے ساتھ تو مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن میں تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ ہر انسان
مال سے پیار کرتا ہے، پیسوں سے پیار کرتا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے پیار کرتا ہے، لیکن یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات، یہ روپیہ پیسہ کسی انسان سے پیار نہیں کرتا۔ وہ کہے گا میں تم سے پیار نہیں کرتا تھا، تم مجھ سے پیار کرتا تھا، پیار سے رکھتا تھا، اور اپنی مالوں کی زکات نہیں ادا کرتا تھا، جس کے لیے آج میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ زکات نہ دینے والوں کے لیے سزا متعین کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے اپنے اسلام میں کتنا آسان لکھا ہے، اگر آپ مقروض ہیں تو آپ قرض ادا کیجیے، قرض ادا کر دیجئے۔ آپ کے گھر میں خرچ زیادہ ہے، ضرورت کو پورا کیجئے، بچت پر ہے، بغیر بچت پر نہیں ہے۔ لیکن افسوس آج بہت سارے صاحب ایمان زکات کے نام سے ڈرتے ہیں، زکات کے لفظ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے سے لفظ زکات کو چھیڑ دیا جائے تو وہ سیدھے لفظوں میں کہہ دے گا ہمارے پاس کوئی مال اور دولت نہیں ہے۔ اور اگر اسی انسان کے پاس کہا جائے فلاں جگہ پر اتنے رقم میں اتنے چیز مل رہے ہیں تو اس وقت پیسے فوراً ہاتھ آ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں، اور رب کی رضا کے لیے جو اعمال بھی جاتے ہیں اس میں بڑی شمار فضیلتیں ہیں۔ قرآن مقدس میں مختلف جگہوں پر نماز کے ساتھ زکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اکثر لوگ اس پر مہینے میں توجہ دیتے ہیں۔ آپ سال میں کبھی بھی کسی بھی مہینے کو متعین کر کے کوئی بھی صاحب ایمان، صاحب انسان اس کو متعین کر کے اسلام کو انجام دے سکتا ہے، سال میں ایک بار۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، یہ آخر شب قدر والی رات ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ان تمام فضیلتوں میں سے یہی ہے کہ ہم اور آپ جتنا سے زیادہ ہو سکے عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، آخر اشرف کی قدردانی کرنے، جو ہماری یعنی غفلت میں جو وقت گزر گیا ہے ان سے توبہ کریں، اور آگے نیکیوں کی طرف ہم اور آپ سبقت کریں۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، کیونکہ یہ شب قدر مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ مومنوں مسکراؤ شب قدر ہے، نیکیاں خوب کماؤ شب قدر ہے، مغفرت کی ہوائیں ہیں چاروں طرف، رحمتوں کی گھٹائیں ہیں چاروں طرف، مغفرت کی ہوائیں ہیں چاروں طرف، مغفرت کی ہوائیں ہیں چاروں طرف، رحمتوں کی گھٹائیں ہیں چاروں طرف، اپنے رب کو مناؤ شب قدر ہے، مومنوں مسکراؤ شب قدر ہے، نیکیاں خوب کماؤ شب قدر ہے، مومنوں مسکراؤ شب قدر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کرنے سے عمل کرنے